رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی استحکام کے حصول کے بعد اب اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ نائب وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے ان کے ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے ملک کی ترقی کے لیے تعلیمی شعبے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے طلباء کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ کراچی میں تین ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ کی طرف سے جیتنے کے لیے دیے گئے 353 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بڑے پیمانے پر معاشی استحکام کے حصول کے بعد اب اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے معاشی استحکام کا سنگ میل حاصل کرنے پر حکومت کی اقتصادی ٹیم کی انتھک کوششوں کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اقتصادی ترقی کے حصول کا سفر تیز کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اور انتھک کوششیں بھی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے، جو حکومت کی پالیسیوں پر ان کے اعتماد کا مظہر ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انہوں نے دبئی میں پاکستانی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے اور انہیں کاروبار میں آسانی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے رمضان المبارک کے دوران اشیاء خورنوش رعایتی نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو عام آدمی کو کھانے پینے کی اشیاء کی رعایتی نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کابینہ نے بین المذاہب ہم آہنگی پالیسی اور مذہبی رواداری کی حکمت عملی کی بھی منظوری دی۔ اس پالیسی کے تحت مذہبی رواداری کے بارے میں مذاکروں اور کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ عوامی آگاہی مہم بھی شروع کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینی عوام کی ان کے وطن سے بے دخلی کی تجویز پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے تنازع فلسطین کے منصفانہ جامع اور دیرپا حل کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید آصم منیر نے کہا ہے کہ نوجوان ملک کی ترقی کے لیے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں۔ انہوں نے یہ بات ملک بھر کی یونیورسٹیوں اور کالجز کے نوجوانوں کے نمائندے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف نے پاکستان پر بیرونی صورتحال کے اثرات، خصوصاً سرحد پار سے دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ جنرل سید آصم منیر نے نوجوانوں کی توانائیوں اور تخلیقی اور اختراعی صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے رہنما ہیں۔ انہوں نے ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے پاک فوج کے کردار کو اجاگر کیا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق صدر اردوان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی ہوگا، جس میں وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری نمائندے شامل ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاکستان ترکی اعلیٰ سطح کی تصویراتی تعاون کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان کی خواتین کو قوم کی ترقی کے لیے ان کی بے مثال خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد شاہدہ رحمانی نے آج خواتین کے قومی دن کے موقع پر پیش کی۔ قرارداد میں مشکلات کے سامنے خواتین کی ثابت قدمی اور مساوات اور انصاف کے حصول کی خاطر ان کے عزم اور حوصلے کا اعتراف کیا گیا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کو صبح 11 بجے ہوگا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو تعلیم، معلومات کی فراہمی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ اس سال ریڈیو کا عالمی دن ریڈیو اور موسمیاتی تبدیلی میں ریڈیو اسٹیشنوں کے لیے اس مسئلے کی صحافتی کوریج کی حمایت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔
اور اب کرکٹ۔ آج کراچی میں سہ ملکی ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کی طرف سے دیے گئے 353 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے کچھ دیر پہلے تک 47 اوورز میں 336 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 352 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔